السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری ہر ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن لائک نہیں کرتے، سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ میں تقریباً 95% لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کے نیچے لال بٹن آ رہا ہوگا، وہاں پہ سبسکرائب بٹن ہے، سبسکرائب کر دیں تو ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ سکے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کراچی کے شہنشاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں، جن کا نام سید عبداللہ کنیت ابو احمد لقب الاشتر تھا۔ آپ کے والد کا نام سید محمد نفس نکیہ تھا۔ آپ پوتے سید عبداللہ مغفی کے تھے اور آپ 5ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نسل ملتا ہے۔ آپ کی ولادت مبارک 98 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد محترم نے کی۔ سندھ کی سرزمین پر آپ 2 سن ہجری میں آتے ہیں جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ 138 سن ہجری میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد محترم نے عباسیوں کے خلاف خروج کیا۔ اپنی دین دعوت کی تحریک مدینے سے شروع کی اور اپنے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ کو دعوت کی غرض سے بصرہ کی جانب بھیجا۔ یہ وہ دور تھا جس میں سادات اور اہل بیت پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ خلیفہ منصور عباسی نے سادات کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی تھیں۔ سادات کو شہید کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ان کے والد نے اپنے بھائی حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا اور وہاں سے حضرت ایران سے ہوتے ہوئے اپنے وطن کو چھوڑ کر سرزمین سندھ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آپ کو اسلام کی تبلیغ بہت عزیز تھی۔ آپ نے 12 سال سندھ میں اسلام کو پھیلایا، ہزاروں مقامیوں کو مسلمان کیا۔ حضرت جب تشریف لائے تو ساتھ میں گھوڑے لے کر آئے۔ آپ کو گھوڑوں کا تاجر سمجھا گیا تو آپ بآسانی سندھ میں داخل ہو گئے، اور جب آپ نے سندھ کی زمین پر قدم رکھا تو آپ کی بہت تعظیم کی گئی اور آپ کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا، کیونکہ آپ سندھ میں آنے والے سب سے پہلے سادات میں سے تھے۔ سندھ کے گورنر عمر بن حفص جو عباسی خلیفہ منصور کی طرف سے گورنر مقرر کیے گئے تھے، سندھ کے لوگوں نے ان کے پاس جا کر شکایت کی تو عمر بن حفص نے کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی سے ملاقات کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کی حمایت کی۔ آپ کے والد کو 15 رمضان 145 ہجری میں مدینہ منورہ میں شہید کر دیا گیا اور آپ کے چچا کو بصرہ میں شہید کر دیا گیا۔ تو اس دوران حضرت سندھ کے ساحلی علاقے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کرامت میں سے ایک نمایاں کرامت پانی کا وہ چشمہ ہے جو آج بھی آپ کے مزار کے پہاڑ کے نچلے حصے سے نکل رہا ہے۔ اس کنویں کی کچھ روایت یوں ملتی ہے کہ جب آپ کی وصال مبارک ہو گیا تو آپ کے مریدین نے آپ کو ایک پہاڑ کے اوپر مدفون کر دیا۔ مدفون کرنے کے بعد جب آپ وہاں سے جا رہے تھے تو آپ کے مریدین کے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا تو وہ وہیں پر ہی رہ گئے، لیکن وہاں پر میٹھے پانی کا کوئی سورس موجود نہیں تھا، تو ان ساروں نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت کے وسیلے سے دعا مانگی۔ تو ایک رات ان سب میں سے بزرگ اور پرانا جو مرید تھا ان کو خواب میں حضرت کے دیدار ہوا اور انہوں نے کہا کہ میرے مزار کے پہاڑ کے نچلے حصے سے آپ کے لیے پانی کا میٹھے چشمے کا انتظام کر دیا ہے۔ اور جب مرید وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے جب نیچے گیا اور دیکھتا ہے کہ سبحان اللہ مزار کے پہاڑ کے نچلے حصے سے میٹھے چشمے کا پانی نکل رہا ہے اور وہاں سے آج بھی ہزاروں مسلمان پانی پی کے سیراب ہو رہے ہیں، اور آپ کی وفات 191 ہجری میں ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ایسے کسی موضوع کے ساتھ۔